اللہ اللہ اب نبی پاک علیہ السلام و سلام کی رب سے گفتگو ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے بہت کچھ عطا فرمایا. یہاں تک رب نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عیسیٰ میں روح پھونکی تھی اور آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے. یعنی فرمایا میں محمود ہوں اے میرے حبیب تو محمد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے پیارے ہیں. اے محبوب یہ فیصلے ہو گئے. ان ساری باتوں میں رب نے بہت کچھ عطا فرما دیا. اب جب محبوب نے یہ دیکھا کہ رب کی رحمت جوش پر ہے, رب تو عطا فرمانے کی حد کر رہا ہے, وہاں تو اور بھی کچھ مانگا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال یہ سب کچھ تو مجھے عطا کیا ہے, یہ سارے کرم, یہ ساری مہربانیاں, یہ ساری فضیلتیں اور مقام, یہ رتبے تو تم نے مجھے عطا فرمائے ہیں. اے رب ذوالجلال میں اتنی دور سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میری امت کے لیے کیا عطا فرمانا چاہے گا. دیکھیے بات کہاں پہنچ گئی ہے. محبوب علیہ السلام کہاں ہیں, کس حریم ناز میں حضور حاضر ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور وہاں رب حضور سے باتیں کر رہا ہے, محبوب و محب کی بات ہو رہی ہے, لیکن حضور ہمیں وہاں بھی جا کے بھولے نہیں. ہم جن کو ووٹ دیں وہ اسمبلی میں جا کے ہمیں بھول جاتے ہیں, ہماری مشکلات کو بھول جاتے ہیں, ہمارے مسائل کو بھول جاتے ہیں. کسی چوٹی سے, کسی وڈیرے سے, کسی ایم پی اے سے بندے کی بات ہو جائے تو بندہ پچھلے سارے معاملات کو بھول جاتا ہے کہ میری بڑی بات ہے, اسے کچھ یاد نہیں رہتا. اے لوگوں ذرا دیکھو حضور کہاں ہے, رب کی بارگاہ میں ہے, عطا ہوتی جا رہی ہے. اور حضور نے سوال کر دیا یا رب ذوالجلال میری امت, یا اللہ میری امت, میری امت کے لیے کیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنو, آپ کا جو امتی اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا. مرنے سے 1 سال پہلے کسی کو خبر ہے کہ موت کب آئے گی؟ کوئی بندہ کہے جی موت کی خبر ہے, کسی کو خبر ہو؟ کوئی نہیں. رب نے فرمایا محبوب جو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لوں گا. اس کا مطلب ہے توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے, معافی تو ہر وقت مانگنی چاہیے, کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں نا کہ سال کے بعد آنی ہے یا اگلے منٹ کے بعد آ جانی ہے, نہیں خبر, تو ہر وقت ہی توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے محبوب نے جب رب کا جواب سنا تو حضور نے پھر عرض کی الہی اور زیادہ فرما. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرا جو امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا. عرض کی مولا اور زیادہ فرما. فرمایا جو امتی موت سے 1 جمعہ پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. عرض کی مولا اور زیادہ فرما. فرمایا محبوب جو مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے گا اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا. اور لوگوں دیکھو حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. عطائیں ہو رہی تھی, حضور اپنے اوپر عطائیں لے کر واپس آ جاتے, بڑی بات تھی, بڑا مقام تھا. ہماری بات بھی نہ ہوتی, کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ اللہ کے اور محبوب کے راز و نیاز کی باتیں تھیں. لیکن وہ محبوب کتنا کریم ہے, اس محبوب کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. اللہ عطا کرتا جا رہا ہے اور محبوب رس کرتے جا رہے, یا اللہ اور عطا کر, یا اللہ اور زیادہ کر, یا اللہ اور زیادہ کر. فرمایا 1 گھڑی پہلے, 1 لمحہ پہلے جو توبہ کرے گا موت سے اللہ اس کو بھی بخش دے گا.
لگا۔ حضور نے عرض کی رب ذوالجلال اور زیادہ فرما، اور آپ نے فرمایا محبوب تیری امت کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے، جو جب توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ عرض کی مولا اور عطا کر۔ اب اس سے آگے کوئی بات ہے؟ جب توبہ کرے قبول ہو جائے۔ عرض کی مولا اور عطا فرما، اور آپ نے فرمایا محبوب رمضان کا مہینہ دوں گا، ہر افطاری کے وقت شام کے وقت میں 70,000 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، انہیں معافی دے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں۔ اس سے آگے کوئی بات ہے؟ لیکن حضور پھر عرض کرتے ہیں ربا اور عطا فرما۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث اللہ اور عطا فرما۔ اور آپ نے فرمایا محبوب جتنے پورے ماہ رمضان میں بخشے جائیں گے نا، 70,000 حساب سے، 70,000 روزانہ شام کو 30 دنوں کے حساب سے جتنے بنتے ہیں، فرمایا جب آخری رات ہوگی نا رمضان کی، آخری افطاری ہوگی، جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ہیں اتنے اس شام کو بھی بخش کے جہنم سے چھڑا کے جنت میں داخل کر دیں۔ گویا کہ حضور ہمیں بخشوانے کے تھے، ہمیں بخشوانے کی بات رب سے کی، رب نے وعدے کر دیے بخشنے کے، تو یوں کہنا پڑے گا محمد نو صدیا خدا راتی راتی، محمد نو صدیا خدا راتی راتی، اور دس بید مخفی بلا راتی راتی، دس بید مخفی بلا راتی راتی، عرش تو ہو کے فرش اتر آئے، عرش تو ہو کے فرش اتر آئے، گناہ گارنوں بخشوا راتی راتی۔ آپ بھی کہہ لیں عرش تو ہو کے فرش اتر آئے، کہہ لیں عرش تو ہو کے فرش اتر آئے، گناہ گارنوں بخشوا راتی راتی۔ محبوب ہمیں بخشوانے گے، اور اللہ سے وعدے، اللہ پاک نے جو وعدے کیے اپنے محبوب سے، اپنے کریم حبیب سے، تو وہ ذرا اس پہ غور تو کریں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی باتوں پہ جو کچھ عطا کیا وہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔